کریں گے وہ دائم الحدث کے احکام ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ دائم الحدث کیا ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ دائم یعنی ہمیشہ، حدث جو ہے وہ لغت میں، ڈکشنری میں وہ چیز جو وجود میں آ گئی ہے۔ یہی اصطلاح علم کلام میں بھی استعمال ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں قدیم اور حادث۔ یعنی قدیم وہ چیز جو ازل سے ہے، جو ہمیشہ سے ہے، جو پرانی ہے، اور حادث وہ چیز جس کا پہلے وجود نہیں تھا، اب وہ وجود کے اندر آئی ہے۔ پس حدث فقہی اصطلاح کے اندر ایسا کام کہ جس کی وجہ سے انسان حالت وضو یا غسل سے باہر آ جاتا ہے، انسان کا وضو اور غسل باطل ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں حدث۔ اب اس کی دو قسمیں ہیں، پہلی حدث اصغر ہے اور دوسری حدث اکبر ہے۔ حدث اصغر یعنی وہ چیز جو انسان کے وضو کے باطل ہونے کا سبب بنتی ہے، پیشاب ہے، پاخانہ ہے، یا وہ کام کے جن کی وجہ سے انسان کا وضو باطل ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں حدث اصغر۔ یعنی ان کاموں کی وجہ سے انسان حالت طہارت اور پاکی سے باہر آ جاتا ہے۔ حدث اکبر یعنی وہ افعال کی جن کی وجہ سے انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے، جیسے مردوں کے لیے مجنب ہو جانا، منی کا خارج ہو جانا، یا خواتین کے لیے خون حیض وغیرہ کا آ جانا۔ یہاں پہ آج کی اس نشست میں ہم ایسے اشخاص کے بارے میں بات کریں گے کہ جو دائم الحدث ہیں، یعنی جو پیشاب، پاخانہ یا جن کی بیماری کی وجہ سے تھوڑی تھوڑی مقدار میں منی بہتی رہتی ہے۔ ایسے شخص جو ہے کس طریقے سے اپنی عبادات خصوصاً نماز کو انجام دیں گے؟ وہ شخص کہ جس سے ہمیشہ کے لیے یا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد قطرہ قطرہ کر کے پیشاب خارج ہوتا رہتا ہے، ایسے شخص کو مسلوس کہتے ہیں۔ اور وہ شخص کہ جس کو یہ بیماری ہو کہ ہمیشہ وہ پاخانہ کرتا رہتا ہے یا پاخانہ اس سے خارج ہوتا رہتا ہے، ایسے شخص کو مبتون کہتے ہیں۔ یعنی وہ پیشاب اور پاخانے پر کنٹرول ایسے اشخاص نہیں رکھتے، جس سے قطرہ قطرہ پیشاب نکلتا ہے، وہ پیشاب کو کنٹرول کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اختیار نہیں ہے اس کا۔ اور بعض افراد پاخانے کو کنٹرول کرنا ان کے لیے سخت اور مشکل ہو جاتا ہے بیماری کی وجہ سے۔ اور تیسرے وہ افراد ہیں کہ جن کا وضو باقی اس لیے نہیں رہتا کہ ہمیشہ بیماری کی وجہ سے یا ایسی غذائیں وہ استعمال کرتے ہیں کہ ان کی ہوا جو ہے وہ معدے کی ہوا خارج ہوتی رہتی ہے۔ اب یہ جو تینوں افراد ہیں، ایسے افراد کے لیے کیا ذمہ داری ہے؟ ایسا شخص جو دائم الحدث ہے، اس کے میں ہم جب بات کریں گے تو یہ بتائیں گے کہ اس کی کتنی صورتیں بن سکتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، نماز کے اول وقت سے لے کر آخری وقت تک جو ہے وضو، طہارت یا ویسے غسل جو ہے وہ ذمہ داری ہے انسان کی نماز کے لیے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس نماز کے پورے وقت میں، یعنی اول وقت سے لے کر آخری وقت تک جب نماز قضا ہو جاتی ہے، آیا یہ تینوں شخص جو ہیں کہ جس کو پیشاب کا مرض ہے، جس کو پاخانے کا مرض ہے، یا جس کو جو ہے معدے کی گیس اور ہوا کا جو ہے اس کو بیماری ہے، تو یہ پورے وقت میں کوئی ایسا وقت مہیا ان کے لیے ہو جاتا ہے کہ یہ جلدی سے نماز پڑھ لیں۔ مثلا وہ سمجھتے ہیں کہ اول وقت میں میرے یہ بیماری کم ہوتی ہے، یہ درمیانی وقت میں
وسط دن میں کم ہوتی ہے، یہ دوپہر کو جب جو ہے نماز کا وقت شروع ہو رہا ہوتا ہے اس وقت جو ہے میری یہ بیماری کم ہوتی ہے. تو اس صورت میں ایسے افراد کو جلدی سے نماز پڑھ لینی چاہیے، یعنی جو ہی فرصت بنے. لیکن یہ ہے کہ اس کی 4 صورتیں بنتی ہیں. پہلا یہ ہے کہ انسان اس بات کا یقین اور اطمینان کرے کہ وہ پوری نماز پڑھ لے گا، یعنی اول سے لے کر آخر وقت تک، نماز ظہر کی اذان سے لے کر مغرب کی جو ہے جب نماز قضا ہوتی ہے وہاں تک اس کو پتہ ہے اور یقین ہے، اطمینان ہے کہ اس میں پوری مدت میں کسی وقت بھی نماز پوری پڑھ سکتا ہوں. دوسرا کہ اس کو اس بات کے اطمینان اور یقین ہے کہ میں نماز کا کچھ حصہ پڑھ سکتا ہوں، میں پوری نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ میری بیماری اور یہ چیز مجھے مہلت نہیں دے گی، میرا وضو باطل ہو جائے گا. تیسرا یہ ہے کہ اس کو اس بات کا احتمال ہے، ایک دفعہ یقین ہے، ایک دفعہ احتمال دیتا ہے وہ کہ میں نماز کا پورا حصہ اس وقت کے اندر کسی وقت بھی پڑھ سکتا ہوں. اور چوتھی صورت یہی کہ اس شخص کو یقین ہے کہ نماز کا کچھ بھی حصہ نہیں پڑھ سکے گا، یعنی جو ہی اذان ظہر ہوئی، زوال ہوا، نماز ظہر واجب. اب سورج کے غروب ہونے تک اس شخص کو یقین ہے کہ مجھے پیشاب کا مسئلہ ہے، یا مجھے پاخانے کا مسئلہ ہے، یا مجھے جو ہے گیس کا مسئلہ ہے، تو میں اس پورے وقت کے اندر مجھے مہلت نہیں ملے گی، مجھے یقین ہے میں نماز نہیں پڑھ پاؤں گا. تو بس ان 4 صورتیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں، تو ان کا رائے حل کیا ہوگا؟ پہلا، وہ شخص جس کو یہ یقین ہے اور اطمینان ہے کہ اس پورے وقت کے اندر اول وقت سے لے کر آخر وقت تک جب نماز کی ادا کا وقت ہے کہ میں اتنی دیر میں فلاں وقت میں نماز پڑھ سکتا ہوں، تو اس کو نماز پڑھنی پڑے گی، اس وقت میں جلدی سے اس کو نماز ادا کرنی پڑے گی. ایسے شخص کے لیے کہ وہ واجبات نماز کو ادا کرے گا، اور واجبات کے نماز کے علاوہ جو مستحبات ہیں جیسے قنوت ہے، جیسے نماز سے پہلے اذان اور اقامت ہے، ایسی چیزوں کو وہ ترک کر دے گا. بس وہ شخص کہ جس کو پیشاب کا مسئلہ ہے، قطرہ قطرہ پیشاب ٹپکتا رہتا ہے، یا اس کو پاخانے کا مسئلہ ہے، یا اس کو گیس کا مسئلہ ہے، اور اس کو یقین ہے کہ دوپہر میں، عصر میں 4 بجے، 5 بجے، 3 بجے میں نماز پوری پڑھ سکتا ہوں، اتنی دیر میں اس وقت میرے جو ہے مجھے افاقہ ہوتا ہے، تو ایسے شخص کو وضو کر کے جلدی سے نماز پڑھ لینی چاہیے، اور مستحبات کو جو ہے چھوڑ دینا چاہیے، صرف واجبات کو ادا کرنا چاہیے. لیکن اگر ایک شخص کو یہ ہے کہ وہ اسے یقین ہے کہ وہ آدھی نماز پڑھ لے گا یا نماز کا کچھ حصہ پڑھے گا، پوری نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کی یہ بیماری اس کو مہلت نہیں دیتی کہ وہ پوری نماز پڑھ سکے، یا وہ آدھی نماز پڑھ لے گا 1 رکعت، اگر 2 رکعت ہے صبح کی تو 1 رکعت پڑھ لے گا، یا مثلا اگر 4 رکعت کی نماز ہے تو وہ 1 رکعت پڑھ سکتا ہے، 3 رکعتیں جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وہ حالت وضو سے خارج ہو جائے گا. تو اس شخص کی کیا ذمہ داری؟ تو ایسے شخص کے لیے یہ ہے کہ اگر اس کے درمیان نماز میں وضو باطل ہو جائے، طہارت یا غسل کا مسئلہ ہو جائے، تو ایسے شخص کو نماز جاری رکھنی ہوگی، کیونکہ اس کی یہ بیماری ایسی ہے کہ وہ دن میں کسی وقت بھی اس کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے، اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے. ایک دفعہ یہ ہے، ایک شخص کو یقین ہے کہ میں نماز کا کچھ حصہ بھی، بالکل تھوڑی سی نماز بھی میں نہیں پڑھ سکتا، جو ہی نماز شروع کروں گا یا قطرہ پیشاب کا گر جائے گا، جو ہی میں نماز شروع کروں گا میرے معدے کی جو ہے وہ گیس خارج ہونا شروع ہو جائے گی. تو ایسے شخص کے لیے یہ ہے کہ یہ اسی حالت میں اپنی نماز کو پورا کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.